ویلکم ٹو آئی ایس ایس بی گائیڈ سیریز پارٹ 170۔ آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے انگلش جو ہے وہ پورشن آپ کے جی ڈی پائلٹ کورس، پی ایم اے لانگ کورس 150 اور پی این کریٹ ٹائم 2022 بی، اور آپ کے جو دیگر کورسز ہیں ایئر فورس کے، آرمی کے یا نیوی کے، تو ان میں انگلش کے کون کون سے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں اور ان کی تیاری آپ کس طرح کر سکتے ہو، وہ اس ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک علیز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو یہ ہم نے انیشیل ٹیسٹ پریپریشن کی سیریز سٹارٹ کی تھی، جس میں ہم نے یہ پہلے 2 سلیبس آپ کو دکھایا تھا کہ یہ سارا سلیبس ہم جو ہے وہ کور کریں گے۔ تو اس میں ہم نے جو ہے یہ جو ہے وہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کے جو یہ وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ اور نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کور کی تھی، ٹھیک ہے۔ 8 ایگزام ہم نے وربل کی تھیں اور 3 نان وربل کی، تو وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم جو ہے وہ اکیڈمک پورشنس پر آئے ہیں، تو انگلش جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ کمپلیٹ کر دیں۔ اگر کچھ اس میں کوتاہی رہی تو وہ اگلی ویڈیو ایک آدھا ہم اپلوڈ کر دیں گے آپ کے لیے۔ پھر فزکس اور میتھس ہم نے کہا تھا کہ آپ خود ٹیکل کریں، اور یہ جو اکیڈمک کا پورشن ہے، جی کے، پاکستان افیئرس، اسلامیات، ایوری ڈے سائنس، کرنٹ افیئر، کوئک میتھ کوشچنس، یہ سارے ہم آپ کو جو ہے وہ اس طرح ویڈیوز میں جو ہے وہ کرواتے رہیں گے کور یہ سارے۔ تو اب آتے ہیں انگلش پہ۔ تو انگلش کا سلیبس پہلے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح کے کوشچنس آپ کی ٹیسٹ میں آتے ہیں۔ تو عموماً جو ووکیبلری آتی ہے اس میں سینونمس اور اینٹونمس آپ سے پوچھے جاتے ہیں، اور پارٹس آف اسپیچ میں خاص طور پر 2 جو ہیں وہ پارٹس آف اسپیچ، ایک پریپوزیشن، دوسری کنجنکشنز۔ کنجنکشنز بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے پریپوزیشن سے، نہیں تو یہ بھی پریپوزیشن کی طرح ہی ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہیں کنجنکشنز، ٹھیک۔ تو وہ جو ہیں وہ پوچھی جاتی ہیں۔ تو اس میں آپ کس طرح سے کوشچنز ہوتے ہیں اور اس کی تیاری کس طرح آپ کریں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تیسرا یہاں پر ہے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ اور نیریشن۔ تو یہ خاص طور پر آپ کے جی ڈی پائلٹ کورس اور آپ کا پی این کیڈٹ کورس میں یہ زیادہ تر پوچھی جاتی ہے، اور یہ ایکٹیو اینڈ پیسو وائز یہ دونوں۔ اور اگر آپ پی ایم اے کی تیاری کر رہے ہو تو یہ پی ایم اے میں جو ہے وہ کم پوچھی جاتی ہیں، کبھی کبھار آ جاتی ہیں۔ اور یہ جو تھیں پریپوزیشنز اور آپ کے سینونمس اینٹونمس، یہ پی ایم اے میں بھی آتے ہیں۔ اور اس کے بعد علاوہ لاسٹ میں آپ کچھ ڈیفینیشنز یاد کر لیجئے گا، وہ ڈیفینیشنز کون سی یاد کرنی ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے آتے ہیں ووکیبلری پہ۔ ووکیبلری کے لیے آپ کیا کریں، پاس پیپرس اٹھائیں جس ٹیسٹ کی آپ تیاری کر رہے ہو اس کے، اور ان میں سینونمس اینٹونمس جو پوچھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک بھی پوچھا گیا ہے تو وہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں، لسٹ ڈاؤن کریں، اس کا آنسر آپ تلاش کریں، اور ان کو اگر رٹا لگائیں آپ کی مرضی، ان کو پریکٹس کر کے ذہن نشین کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ پاس پیپرس ہم کہاں سے لائیں، تو پاس پیپرس آپ اگر ڈوگرس کی کوئی بک خریدیں یا کاروان والوں کی یا کوئی بھی، یا کسی اکیڈمی کے نوٹس خریدیں گے تو اس میں آپ کو پاس پیپرس مل جائیں گے، ان میں سے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا میتھڈ یہ ہے، آپ کو پاس پیپرس جو ہے وہ حاصل کرنے کا، وہ انٹرنیٹ ہے، گوگل پر چلے جائیں، سرچ کریں، آپ کو پاس پیپرس مل جائیں گے۔ فیس بک پر چلے جائیں، سرچ کریں، گروپس میں جو ڈفرینٹ گروپس آپ نے ظاہر جوائن کیے ہوں گے تو ان میں آپ سرچ کریں، آپ کو جو ہے مل جائیں گے۔ اور کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے سینونمس اینٹونمس کسی نے، جیسے اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ محنت کر کے آپ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں اپنے نوٹس، تو کسی اور نے اس طرح کی محنت کی ہوگی، وہ اس نے بھی اپنے جو ہے وہ نوٹس شیئر کیے ہوں گے کہیں پر، فیس بک پر یا گوگل پر، تو اگر وہ آپ کو مل جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، وہ آپ کو محنت اتنی زیادہ نہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ آپ کا ووکیبلری کا پورشن یہاں سے جو ہے وہ کور ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں پریپوزیشنس پہ۔ اب پریپوزیشن ہر ورڈ کے ساتھ ڈفرینٹ پریپوزیشن یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کافی ورڈز کے ساتھ جو ہے وہ سیم پریپوزیشن بھی یوز ہوتی ہے۔ یہ کس طرح سے آپ کو پتہ چلے گا، ایک جو مین میتھڈ ہے جو کہ آرگینک طریقہ ہے جو کہ اپنانا چاہیے، میں اس کو آپ کو جو ہے ریکمینڈ کروں گا، وہ یہ ہے کہ اس کی پریکٹس کریں۔ بکس ہیں انگلش کی، جیسے ہائی اسکول انگلش گرامر ہے، رین اینڈ مارٹن کی، اس طرح کی بہت ساری بکس ہیں، اور پاکستانی ایک رائٹر ہیں آفتاب اور کچھ کر کے نام ہے، اور بک کا نام ہے ٹو دا پوائنٹ، اس میں آپ کی پریپوزیشنز دی گئی ہیں، اس سے آپ ایکسرسائزز ہیں، ان ایکسرسائز کو سوالو کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ کس ورڈ کے ساتھ کون سی پریپوزیشن لگتی ہے۔ پر اس میں تھوڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی چیزیں، تو اس کے لیے دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ سیم دیکھیں، جو ورڈز کے بارے میں مطلب پریپوزیشن پوچھی گئی ہیں وہ لسٹ ڈاؤن کریں اور یاد کریں۔ تو یہاں پریپوزیشن کے لیے ہم نے آپ کے لیے کیا کی، یہ محنت آپ کی ہم نے کی ہے، کسی جگہ سے ہم نے یہ اٹھائے ہیں کچھ چیزیں، کسی ایک ہمارے اسٹوڈنٹ نے محنت کی تھی خود، ٹھیک ہے، اس نے نوٹس بنائے تھے تو وہ
ہم آپ کی یہاں پر خدمت میں پیش کریں. آپ ویڈیو پاس کر کے ان کے اسکرین شاٹ یا پاس کر کے آپ بک پر نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر ابائڈ ہے، اگر کسی سینٹینس میں ابائڈ اور بعد میں ڈیش آئے گی، یہاں پر کیا پریپوزیشن آئے گی تو ہمیشہ وہاں پر بائی آئے گی. ابزارب ہے اگر سینٹینس میں یوز کیا گیا ہے تو اس میں بھی ان آئے گا یوز. تو اس طرح کے یہ سارے آپ کی پریپوزیشنز لکھی ہیں. اور یہاں پر ایس بی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سم باڈی. ٹھیک ہے، اگر کسی سم باڈی کو ہم کریں اکیوز تو بھی آف لگے گا. سم تھنگ کو اکیوز کریں، سم تھنگ کے لیے کسی کو اکیوز کریں پھر بھی آف ہی یوز ہوگا. کہیں پر جو ہے یہ دونوں سیم نہیں ہوتے. جیسے یہاں پر ایڈوانٹیج، اگر کسی سم باڈی کا کسی بندے کا ایڈوانٹیج لیں گے تو اوور یوز ہوگا. اگر سم تھنگ کا اگر آپ لیتے ہیں ایڈوانٹیج تو آف یوز ہوگا. تو یہ تھوڑے ٹرمینالوجیز تھی، میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ یہاں پر بھی لسٹ ڈاؤن کی گئی ہیں پریپوزیشنز، تو اس کا آپ پاس کر کے اگر لکھنا چاہیں یا اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. یہ بھی ہیں مزید آپ کی اسکرین پر، امید کرتا ہوں کہ کلیئر دکھ رہے ہوں گے. اور آگے یہ بھی ہیں. تو یہ 220 جو ہیں وہ پریپوزیشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر یہ آپ یاد کر لیتے ہو تو یہ کافی ہیں. اگر آپ سیف کھیلنا چاہتے ہو تو مزید بھی آپ یاد کر سکتے ہو کہیں سے آپ تلاش کر کے. تو یہ تھی آپ کی پریپوزیشنز. ہم نے پہلے ووکیبلری کو ڈسکس کیا، پھر پریپوزیشنز کو. تو اب آتے ہیں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ اور نیریشن. تو یہ جو ہے ایک وسیع جو ہیں وہ ٹاپکس ہیں. اگر ان پر بات کی جائے گی تو 20-20 منٹ کی ایک ویڈیو علیحدہ ان پر جو ہے وہ بنے گی. تو اتنا ٹائم نہیں ہے. اگر ٹائم ملا آگے آپ کی جو ہے پریپریشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، جو سارا سلیبس ہم نے آپ کو دکھایا، تو پھر اس پر جو ہے وہ ویڈیوز آپ کو نیریشن پر اور ایکٹیو اینڈ پیسو وائس پر الگ سے جو ہے وہ آپ کے لیے بنائی جائے گی اگر ٹائم ملا تو. ٹھیک ہے، تو اس کی اگر ہم نہیں بناتے ویڈیو تو اس کو آپ کو خود کو پریپیئر کرنا ہوگا. بہت سارے آپ کو یوٹیوب چینل پر جو انگلش سکھاتے ہیں وہاں پر بھی شاید اس کی ویڈیوز مل جائیں. اگر نہیں تو یہ کسی بک سے آپ جو ہے وہ خود سیکھ سکتے ہیں. اور رہا سوال پی ایم اے کا تو پی ایم اے میں یہ جو ہے وہ کم پوچھے جاتے ہیں. ایئر فورس کے جو کورسز ہیں اور نیوی کے، ان میں یہ زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں. کیونکہ جی ڈی پائلٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ 75 سے لے کر 100 تک کے کوسچن کا اس کا الگ سے ایک پورشن ہے انگلش کا. تو انگلش میں اس میں بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں. اور نیوی میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر پی این کیڈٹ کے لیے 20 کوسچنس کا جو ہے وہ ہوتا تھا پورشن پہلے، جب وہ پین پیپر پہ ٹیسٹ لی جاتی تھی. اب کمپیوٹر پہ ہے تو وہ بھی مکس میں ہے، پر 20 کوسچنس ہیں صحیح. تو یہ بھی جو ہے وہ آپ تیاری کر سکتے ہیں اس کی. اب آتے ہیں ڈیفینیشنز پہ. تو ڈیفینیشن موسٹلی جو پوچھی جاتی ہیں، یہ پہلے تو پوچھی دوسرے کورسز میں نہیں جاتی، نیوی اور آپ کے جی ڈی پائلٹ میں. تو وہ پارٹس آف اسپیچ، مثال کے طور پر ناؤن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن ہے ناؤن از اے نیمنگ ورڈ. اور پروناؤن کی، کنجنکشن کی، انٹرجیکشن کی، آرٹیکل اور آپ کی پریپوزیشن، ایڈورب، ایڈجیکٹیو ورب، یہ سارے. تو اس طرح کے اگر دوسرے کچھ ٹرمز ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں انگلش میں موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں، تو ان کی ڈیفینیشنز بھی آپ یاد کر لیں تو بہتر ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ کو انگلش کا پورا پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح کے کوسچنس پوچھے جائیں گے آپ سے، ان کی آپ تیاری کس طرح کر سکتے ہو آرگینیکلی. صحیح. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو جو ہوگی، جو آپ کو ہم نے سلیبس دکھایا، اس میں جو بھی ٹاپکس ہیں وہ سارے ہم انشاءاللہ کور کر لیں گے. فزکس میتھس آپ نے خود نے کرنا ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. مزید آپ کو اس طرح کی ویڈیوز چاہیے تو علیز وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکریہ.